میں نے ہمیشہ تمہارا اچھا چاہا. نہیں ہوتا. دس از اے ویری سیریس کمٹمنٹ. تم پر محنت کی, تمہیں پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی. ہے تم کیا سوچ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ ورری اباؤٹ اٹ. میں ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. ڈرامہ سیریل شیر کا آنے والا ایپیسوڈ دھماکے دار ہونے والا ہے, جس میں آپ بہت ہی بیسٹ سینز دیکھنے والے ہیں. ڈرامہ سیریل شیر کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فجر نے تو آخر کر ہی دکھایا کہ اس نے شیر زمان کو ہاسپٹل سے نکال کر اس کی جان چھڑوا دی. جی ہاں دوستو, آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شیر تو پہلے فجر جو اتنی اس کی مدد کر رہی ہے اس کا اس سے شکریہ ادا کرے گا کہ اگر تم نہ ہوتی تو شاید یہ لوگ مجھے پاگل کر دیتے. اس پر وہ اسے کہے گی کہ میں صرف اپنا احسان کا بدلہ چکا رہی ہوں جو احسان تم نے میرے اوپر کیا تھا. یہاں پر شیر جو ہوگا وہ تھوڑا بہت ایموشنل سا ہو جائے گا اور اسے کہے گا تم دشمنوں کی بیٹی ہو کر بھی تم میرا اتنا ساتھ دے رہی ہو اور مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہو, جبکہ تم جانتی ہو کہ کتنا مشکل ہوگا تمہارے لیے. اور دوسری طرف ردا ہے جسے میں نے اتنا چاہا, اتنی محبت دی, اور اس نے منگنی توڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں سوچا کہ کیا حالت ہے میری اور کس نے کی ہوگی. فجر اسے کہے گی کہ اس وقت ہمیں یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے, صرف ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں بہت ہی دھیان سے اگلا قدم اٹھانا ہوگا. اگر کسی کو بھی شک ہو گیا کہ میں تمہیں یہاں سے نکال رہی ہوں تو وہ تمہارے چچا والوں کو خبر کر دیں گے. شیر اسے کہے گا کہ یہاں سے نکالنا تو واقعی مشکل ہے, تمہاری جان پر بھی بات آ سکتی ہے. جس پر وہ اسے کہے گی کہ میں اپنی جان پر کھیل لوں گی اور تمہیں یہاں سے نکال کر ہی دم لوں گی. خیر یہاں پر یہ دونوں بات کر رہے ہوں گے تو جو ڈاکٹر ہوگا جسے رنگون والا نے کہا ہوگا کہ فجر پر نظر رکھے, وہ ان دونوں کی باتیں جو ہے وہ چھپکے سے سن رہا ہوگا, پر جو شیر زمان نے اور فجر نے باتیں کی ہیں وہ مکمل نہیں سن پائے گا. اور پھر جیسے ہی وہ ڈاکٹر اندر آئے گا تو فجر جو ہوگی وہ فجر اسے کہے گی کہ چلو ٹھیک ہے, تم نے دوائیاں کھا لی نا, اب تم آرام کرو. اور پھر اس ڈاکٹر کو کہے گی کہ میں نے شیر کو دوائیاں دے دی ہیں, آپ یہ دوائیاں لے جائیں. اس کے بعد نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈاکٹر جائے گا رنگون والا کے پاس اور اسے کہے گا کہ فجر تو مجھے کوئی موقع ہی نہیں دے رہی کہ میں کوئی شیر کو دوائیاں وغیرہ بھی دوں, وہ کھانا پینا شیر کا سارا خود لے کر جا رہی ہیں. ڈاکٹر رنگون والا تو یہاں پر خوش ہوگا کہ چلو اچھا ہے کہ وہی یہ سب کچھ کر رہی ہیں, کل پرسوں جو بھی الزام آئے گا وہ اس کے اوپر آئے گا, ہمارے اوپر. پھر یہاں پر یہ دونوں باتیں کر رہے ہوں گے اور فجر سامنے سے گزرے گی. فجر جو کہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے گی کہ ان دونوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ شیر کو دوائیاں دے ہی نہیں رہی وہ, اور بہت ہی جلد وہ شیر کو یہاں سے نکالنے بھی والی ہے. اس کے بعد نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ شیر زمان کے بارے میں جیسے ہی فجر کے باپ کو معلوم لگے گا کہ تم اس کو ٹریٹ کر رہی ہو تو وہ اسے کہے گا کہ دشمنوں کے بیٹے کو جان سے مار دو, یہی اچھا موقع ہے. تو فجر اسے کہے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا, میں ایسا نہیں کر سکتی. آپ اس انسان کی جان لینے کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت یہاں پر گھر آ کر چھوڑا تھا. فجر کا باپ اسے کہے گا کہ شاید تم بھول رہی ہو کہ وہ بھی ہمارے دشمن ہیں, اور تمہیں وہ چھوڑ کر بھی اس لیے ہی گیا تھا کیونکہ اسی خاندان کے بیٹے کے ساتھ تم بھاگ گئی تھی. فجر اسے کہے گی کہ آپ کیوں پرانی باتیں نکالتے ہیں بابا, میں آپ سے کتنی بار معافی مانگ چکی ہوں, اگر آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا تو کم از کم اس انسان کی جان لینے کو تو نہ کہیں مجھے. وہ محسن ہے میرا, میں اس کی جان کیسے لے سکتی ہوں. جس پر سامنے کھڑی پھپھو سے کہے گی کہ محسن نہیں ہے, وہ دشمن ہے ہمارا. پر فجر یہاں پر بالکل بھی خاموش نہیں رہے گی اور پھپھو کو کہے گی کہ آپ تو یہ بات ہی نہ کریں کہ کون دشمن ہے اور کون محسن. کبھی کبھار گھر میں بھی دشمن ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں پر ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. فجر کی اس بات پر تو وہ بہت ہی غصہ کرنے لگے گی اور اپنے بھائی کو کہنے لگے گی کہ دیکھ رہے ہو نا تمہاری بیٹی کی زبان کتنی چل رہی ہے, ابھی تو وہ دشمنوں کے ساتھ ہے. صرف سوچو اگر وہ لڑکا ٹھیک ہو کر آ گیا واپس تو تمہاری بیٹی تو اس کے ساتھ مل کر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ اس کا دل ابھی بھی اسی گھر میں اٹکا ہوا ہے.